نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مکرم معزز حاضرین و ناظرین، ARYQ-TV پر شان امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری. سامعین گرامی قدر، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب انسان کے لبوں پر ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی برکت سے وہ ذکر زمین پر کر رہا ہوتا ہے، آسمان سے اسے سلام آ رہے ہوتے ہیں. نبی پاک کے ذکر کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. قربان جاؤں، جب انسان کے لبوں پر نام مصطفیٰ آتا ہے نا، سرکار کے نام کی مالا آتی ہے، جب امتی حضور کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے سے پہلے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نام نبی لینے سے پہلے زباں کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، گلاب گلنار آسماں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، کلی کلی کنز کن فقہ ہو، چمن کے سینے پہ فخر گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، سرور ہو سلسبیل میرا تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں ہر لقا کا محبتوں سے برا جہاں ہو، چمن سجاؤں میں ہر لقا کا محبتوں سے برا جہاں ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک سا روا ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے دوں تو انتہا ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے دوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان پر نور پروگرام میں جس عظیم ہستی کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. اور اس ذکر کو پیش کرنے کے لیے بہت دور سے ہمارے مہمان ایبٹ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، بہت بڑی علمی شخصیت، انتہائی محترم فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب جلوہ فرما ہیں. ملتمس تشریف لائیں اور بارگاہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایتی عزت و احترام کے لائق سامعین، حاضرین و ناظرین، امام الانبیاء سید الرسل امام الکل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں آنے والی وہ خوش نصیب اور خوش بخت و مقدر والی عورتیں اس کائنات کی سب سے عظیم، اعلیٰ اور افضل اور بے مثل و بے مثال عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں
جن کو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حرم پاک میں آنے والی خوش نصیب عورتوں، کائنات کی کوئی بھی عورت تم جیسی نہیں ہے۔ یہ وہ پاک تینت خواتین ہیں جن کو کتاب ہدایت امہات المؤمنین کا لقب عطا فرماتی ہے۔ ان پاکیزہ اور پاک تینت ازواج مطہرات میں سے آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ عاقلہ خلیقہ حلیمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام زینب بنت حوی بن اخطب ہے۔ آپ کا والد یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ان کا تعلق تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ آپ کے نام میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب میں جب مال غنیمت میں سے امیر لشکر اپنے لیے کوئی چیز مخصوص کر لے تو عربی میں اسے صفیٌ یا صفیۃٌ کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر غنیمت میں آنے والی عورتوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ صفیہ کے نام سے موسوم ہوئیں اور صبح قیامت تک ان کو صفیہ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور شادی پہلے مسلم بن سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی، لیکن اس نے طلاق دے دی تو آپ کی دوسری شادی یہود کے قبیلہ ہی سے تعلق رکھنے والے خیبر کے رئیس اور سردار ابو رافع کے بھتیجے کنانہ بن ابی الحقیق سے قرار پائی۔ غزوہ خیبر میں آپ کا شوہر کنانہ اور آپ کا والد اور بھائی قتل ہو گئے، اور سب عورتوں کے ساتھ ان کو بھی گرفتار کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب عورتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئیں تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کنیز عطا فرمائیں، ایک لونڈی عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انتخاب کر لو، تو حضرت دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کا انتخاب کیا، لیکن ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور یہ رئیس زادی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، دحیہ کلبی کے لیے کوئی اور عورت مناسب ہوگی، یہ آپ اپنے لیے خاص فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کی بیٹی دے دی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے اپنے لیے خاص فرما لیا۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں خیمے میں لے جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام خود خیمے میں تشریف لے گئے۔ تو جس وقت حضور علیہ السلام کو آتے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو آپ نے کھڑے ہو کر حضور کا احترام بجا لایا، اور پھر وہاں پر موجود ایک لپٹا ہوا بستر بچھا کر آقا کریم علیہ السلام کو بستر پر بٹھایا، اور خود حضرت صفیہ نیچے زمین پر حضور کے سامنے بیٹھ گئیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صفیہ تیرے والد نے مجھے بہت ستایا، میرے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے شخص کے بدلے میں سزا نہیں دیتا ہے، اس کی گرفت نہیں فرماتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صفیہ تجھے اختیار دیتا ہوں، تو آزاد ہو کر اپنی قوم کی طرف جانا چاہتی ہے تو چلی جا، اور اگر تو اسلام قبول کر کے امام الانبیاء کے حرم میں آنا چاہتی ہے تو تجھے یہ بھی اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تمنا تو مجھے بہت پہلے سے تھی، اور آپ کی تصدیق تو میں نے آپ کی دعوت سے پہلے کر لی ہے، اور اس وقت تو میں آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوں، اور مجھے اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی قوم اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی وقت آزاد فرمایا، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر یہ ام المومنین ٹھہریں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا کہ ان کی آنکھ میں ایک نیلا سا نشان تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ یہ تیری آنکھ میں نشان کیسا ہے؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح خیبر سے پہلے ایک دن میں نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھتی کیا ہوں کہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ میں نے 14ویں کے چاند کو اپنی گود میں دیکھا، تو صبح اٹھ کر میں نے اپنے شوہر کنانا سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ تو کنانا نے کہا تو حجاز کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتی ہے، اور پھر ایک زور کا تماچا میرے منہ پر مارا جس سے میری آنکھ میں یہ نشان آ گیا ہے۔ گویا وہ اسی دن سے انتظار میں تھیں کب میں حریم ناز میں جاؤں گی، اور کب میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ میں جا کر بسوں گی۔ اللہ نے آپ کی وہ سعادت، آپ کو وہ سعادت عطا فرمائی۔ سامعین ذی وقار، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا۔ آپ خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے حجرہ میں تشریف لائے، تو انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک بات پہنچی تھی۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 2 ازواج مطہرات حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے کہا ہے کہ اے صفیہ، تو اس سے ہم دونوں زیادہ مکرم اور معزز ہیں حضور کے نزدیک، اس لیے کہ ہم حضور کے چچا کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ الصدیقہ کہ اس جملے کو سننے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفیہ، تو نے ان دونوں کو ایسے کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو کہ میرے شوہر تو محمد مصطفیٰ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، اور میں حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا لگتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا لگتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اپنے گھر میں رونے لگ گئیں۔ اسی اثنا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زینب نے کہا ہے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود آنسو پونجے اور صاف کیے، اور پھر کہا کہ اے صفیہ، تو یہودی کی بیٹی نہیں ہے، تو ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے، اور ایک نبی کی زوجہ ہے۔ تو ایک نبی کی زوجہ ہے، تو کتنی عظمتوں والی ہے۔ عزت کے لائق میرے حاضرین و ناظرین میں بات کو مختصر کروں، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے وہ عظیم المرتبہ ہستی تھیں جنہیں آقا کریم علیہ السلام سے بے حد پیار تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایام مرض میں جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو ایک دن ساری ازواج مطہرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھیں۔ حضور علیہ السلام پر تکلیف بیماری کی بڑھ رہی تھی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی بیماری مجھے لگا دے اور اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ باقی ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف اشارے کیے کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہی ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کی یہ حرکت دیکھ کر حضور ناراض ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیویوں سنو، صفیہ نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے، صفیہ نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی بہت محبت تھی۔ سفر حج میں جب آپ کا اونٹ تھک کر رہ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک اونٹ اضافی ہے، وہ انہیں دے دو۔ انہوں نے انکار کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان سے 2-3 مہینے تک پھر بات چیت نہ کی کہ تو نے میری صفیہ کو اونٹ کیوں نہیں دیا ہے۔ یہ دو طرفہ محبت کا تعلق تھا۔ اللہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم و فضل سے بھی نوازا اور سخاوت کا بھی جوہر آپ کو عطا کر رکھا تھا۔ جس وقت ام المومنین بن کر آپ حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں تشریف لائیں تو آپ نے اپنی ساری بالیاں اتار کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ازواج مطہرات میں تقسیم فرما دیں۔ اللہ جل مجدہ ہمیں امہات المومنین کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ملت کی عورتوں کو امہات المومنین کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔